Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are well and happy. I am speaking Homeopan healer Dr. Aisha Nasir. अपने चैनल समदा हीलिंग अवेयरनेस विद होमियो नॉलेज के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैंने आपके साथ डिमेंशिया के थर्ड पार्ट के साथ मैंने आपके साथ डिमेंशिया की कॉजेज़ यानी भूल जाना या हाफ़ज़े की कमज़ोरी की जो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं वो बहुत तफसील के साथ शेयर की हैं, और इसके अलावा जो उसकी अलामात हैं वो भी मैंने बहुत तफसील के साथ आपके साथ शेयर की हैं। इसकी अलामात मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ नज़र आती हैं क्योंकि ये एक बढ़ती हुई बीमारी है और उम्र के साथ भी बढ़ती है और वक्त के साथ भी ये एक बढ़ती हुई बीमारी है। लेकिन इसमें हम जिस फैमिली मेंबर को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जिस भी किसी की फैमिली में किसी मेंबर को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उस मेंबर को कुछ सजेशंस देते हैं, कुछ टिप्स देते हैं, कुछ टिप्स उसके साथ शेयर करते हैं ताकि वो इन टिप्स पे फॉलो करके अपने पेशेंट के साथ अब एक तो उनका रवैया बहुत अच्छा हो, और एक जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इन टिप्स को फॉलो करने से इस बढ़ती हुई बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी जो बढ़ने की स्पीड है उसको स्लो किया जा सकता है। पहले तो मैं आपके साथ इसकी टिप्स शेयर करूँगी। पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो अफराद होते हैं उनको भूलने की या हाफ़ज़े की कमज़ोरी की जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उसमें ये है कि माहौल बहुत अच्छा रखें। अपने घर का माहौल बहुत ज़्यादा काउंट करता है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना, एनवायरनमेंट का खुशगवार होना, एनवायरनमेंट का पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ मूड का खुशगवार रखना भी, फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उनके मूड पेशेंट के साथ हाइपर ना हो, यानी खुशगवार लहजे में, नरम लहजे में बात की जाए। अब इसी पॉइंट से मैं आपके साथ अगर हम दीन के हवाले से मैं बात करती हूँ तो देखें, हमें दीन इस्लाम इस बात की तरगीब देता है कि अगर आपके वालिदैन आपके सामने बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो आप उन्हें उफ़ तक ना कहें, ठीक है। उनके साथ नरमी से का रवैया रखें, उनके साथ नरमी का बर्ताव करें। इसी तरह यहाँ पर भी मैं आपके साथ वही बात शेयर कर रही हूँ कि माहौल का अच्छा होना, माहौल का खुशगवार होना बहुत ज़रूरी है, पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी है। तबीयत के तनाव को कम किया जाए और पेशेंट के साथ दीन से लगाव बढ़ाया जाए, और ज़िंदगी में ज़्यादा तवक्कुआत, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको चाहिए कि ज़िंदगी में ज़्यादा तवक्कुआत ना रखी जाए, दूसरों से ज़्यादा होप ना रखी जाए, ज़्यादा उम्मीद ना रखी जाए। और इसके साथ कि डिमेंशिया से जो मुतासिर पेशेंट्स होते हैं उनके साथ बहुत प्यार से, बहुत एहतराम से और बहुत सब्र से काम लिया जाए। और ये याद रखें कि हर वक्त या वक्त पे वक्त उन पर अपनी मर्ज़ी, फैमिली का कोई दूसरा मेंबर अपनी मर्ज़ी ना मुसल्लत करे। और ऐसे पेशेंट के साथ यानी डिमेंशिया के या भूल जाने वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी जो आदत बन जाती है भूल जाना, इनके साथ जो है वो ज़बरदस्ती ना की जाए। जैसे कि देखिए, अब मिसाल के तौर पर अब एक हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं और वो बार बार एक बात को दोहराते हैं, तो हम जो होते हैं वो मैं हूँ या आप हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप क्या बार बार एक बात को दोहराते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि सब्र से उनकी बात को एब्सॉर्ब करना है। और ऐसा होता है, आप ऑब्ज़र्व करें अपने इर्द गिर्द में, ऐसा होता है। मेरी भी फैमिली के कुछ बुज़ुर्ग हैं, वो भी बात को बार बार दोहराते हैं,
ایک دفعہ فون پہ اگر مجھے انہوں نے ایک بات بتائی ہے تو دوسری دفعہ بھی، دوسرے دن، تیسرے دن اگر میرے ساتھ ان کی کال پہ بات ہوتی ہے تو وہ وہی بات مجھے رپیٹ کرتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہتی ہوں، اچھا جی ٹھیک ہے، یعنی اس طرح سے میں سن بھی لیتی ہوں اور اس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کرتی ہوں کہ ان کو برا نہ لگے یا ان کو منع نہیں کرتی. اسی طرح آپ نے بھی آپ کی فیملی میں اگر کوئی ایسے بزرگ ہیں جو بات کو بار بار دہراتے ہیں تو ان کو تنقید کا نشانہ مت بنائیں. اب کچھ ڈیمینشیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ جیسے کہ کپڑے چینج نہیں کرتے، ڈریس چینج نہیں کرتے، تو ان کو پازیٹیو موٹیویٹ کیا جائے، نہ کہ ان کے ساتھ ایسے الفاظ، نیگیٹو الفاظ استعمال کیے جائیں کہ آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، آپ یہ بدل لیں، کیوں نہیں بدل رہی ہیں آپ کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا، بلکہ ان کو پازیٹیو موٹیویشن دیں کہ یہ ڈریس آپ کے ساتھ اچھا لگے گا. یہ ڈریس امی جی، مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کی مدر ہیں یا مدر ان لا ہیں یا فادر ان لا ہیں، جو بھی ہیں، یہ ڈریس دیکھیں، آپ یہ ڈریس چینج کریں تو چلیں میں اور آپ کہیں باہر جاتے ہیں، اچھا چلیں ہم سیلفی بنائیں گے اچھی سی پیاری سی، آپ ڈریس چینج کریں تو ہم سیلفی بنائیں گے، یا یہ آپ کے ساتھ یہ ڈریس بہت پیارا لگے گا. اس طرح سے ہم ان کو پازیٹیو موٹیویشن دے کر ٹیکل کریں. اب پھر اس کے ساتھ یہ تو ہو گیا کچھ ٹپس جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اس میں ہمیں یہی ہے کہ ہم نے اچھے اخلاق کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ ایسے پیشنٹ کو ٹیکل کرنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب پیار محبت سے بات کی جاتی ہے، پیار محبت سے پیشنٹ کو ٹیکل کیا جاتا ہے، تو پیشنٹ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، ریلیکس فیل کرتا ہے، اس کا موڈ ہائپر نہیں ہوتا، وہ اس میں چڑچڑا پن جو ہے وہ کنٹرولیبل رہتا ہے. ایسے پیشنٹ بھی کم سے کم ضد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی مینٹل سمٹمز بھی کنٹرول رہیں گی ہمارے صرف ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، رویے کی وجہ سے. اب آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف. ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ فرسٹ تو اس کا اتنا کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے سے کے وے آف ٹریٹمنٹ سے بہت سے پیشنٹس کو ہم نے ہیل کیا ہے، ان کی فیملی کی کونسلنگ کی ہے. ایسے پیشنٹ سے ایک فرینڈشپ کا ماحول بنا کر ایسے پیشنٹ کی ڈیمینشیا کی، حافظے کی کمزوری یا بھول جانے کی عادت کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور دیکھیں اور وہ بہت اچھی ایک لائف گزار رہے ہیں. اور یہ جو بیماری ہے کیونکہ یہ بڑھتی ہے تو وہ جو بڑھنے کی سپیڈ ہوتی ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے، وہ سلو ہو جاتی ہے. اور جب وہ بڑھنے کی سپیڈ جب سلو ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو سائن ہے، پازیٹیو سائن ہمیں ملتا ہے، کیونکہ سمدھا ہیلنگ انرجی ایک نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ ہے. سمدھا ہیلنگ انرجی میں کسی قسم کی ہم میڈیسن نہیں دیتے. سمدھا ہیلنگ انرجی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ بھئی ایسے پیشنٹس جو ہوتے ہیں اور بھی کئی ڈیزیزز کا جو ہے وہ اور شکار ہوتے ہیں، یا اور بھی ان میں کوئی ہارٹ کی اور مختلف یعنی بی پی کی یا اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں، وہ ان کی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم سمدھا ہیلنگ انرجی کے تھرو جو ہیں وہ ان کی وہ ڈیزیزز بھی کیور ہو جاتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کنٹرولیبل ہو جاتی ہیں، اور حافظے کی کمزوری کی جو عادت بن جاتی ہے یا بھولنے کی چیزوں کو بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ سمدھا ہیلنگ انرجی ایک بالکل سمپل اور نہایت پرسکون طریقہ علاج ہے، اور بہت سے مریض الحمدللہ بہت سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس سے مستفید ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. اور ایسے پازیٹیو سمدھا ہیلنگ انرجی
سے ایک پازیٹیو موٹیویشن ملتی ہے، اور وہ پازیٹیو موٹیویشن پیشنٹ پہ، یہ انرجی پیشنٹ پہ اس طرح سے اثر کرتی ہے کہ پیشنٹ کو مجبور کر دیتی ہے کہ جس طرح کہ وہ اپنے کہنا مانے، اپنے جو فیملی کا ممبر ان سے بات کر رہے ہے وہ ان کی بات سنیں، ان کی اپنے فائدے کی بات مانیں، کیونکہ سمدھا ہیلنگ انرجی میں ایک پازیٹیو موٹیویشن ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس توانائی میں اللہ تعالیٰ نے ایک شفا بخش قوت رکھی ہے۔ یہ ایک اسپریچول وے آف ٹریٹمنٹ ہے جس کے فاؤنڈر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب ہیں۔ الحمدللہ ان کی 30 ایئرس کی انتھک محنت ہے، جس کے بعد یہ طریقہ علاج جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ کے ارد گرد میں کوئی اور پیشنٹ ہیں یا آپ کی فیملی ممبرس میں ہیں اور جن کا آپ ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں، یا جن کے لیے آپ کونسلنگ چاہتے ہیں، تو آپ ضرور میرے ان باکس میں آئیں، آپ ضرور کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، بہت اچھی کاؤنسلنگ ملے گی، اور بہت سی پریشانیوں سے آپ آہستہ آہستہ سیو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ بہت پرسکون محسوس کرتے ہیں جب وہ ہم سے ملتے ہیں، ہم سے بات چیت کرتے ہیں، ہم ان کو ہیل کرتے ہیں، ہم ان سے گپ شپ لگاتے ہیں اور ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، تو وہ اپنے فائدے کی بات آہستہ آہستہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنے فائدے کی بات سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کو سمجھانے کا اس طرح سے ہم ان کو ٹیکٹفلی ٹیکل کرتے ہیں کہ وہ اپنے فائدے کی بات سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پلیز، کیونکہ یہ ایک پازیٹیو وے آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید تو ہو رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ مستفید ہوں۔ اور